تجھ کو مبارک شاہ کا میلاد ہو، آمنہ تجھ کو مبارک شاہ کا میلاد ہو، تیرا آنگن نور، تیرا گھر کا گھر سب نور ہے۔ مرحبا 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 مکی مدنی، مرحبا 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 مکی مدنی۔ غلام مصطفیٰ اپنا تو دعویٰ ہے یہی، غلام مصطفیٰ اپنا تو دعویٰ ہے یہی، کاش آقا بھی یہ فرما دیں ہمیں منظور ہے۔ مرحبا 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 مکی مدنی، مرحبا 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 مکی مدنی۔ وہ پلا میں اگل مغشر دیکھتے ہی بول اٹھے، وہ پلا میں اگل مغشر دیکھتے ہی بول اٹھے، آ گیا دیکھو آ گیا دیکھو آ گیا عطار، دیکھو عشق میں مخمور ہے۔ مرحبا جھومو مرحبا مرحبا مکی مدنی، مرحبا بولو مرحبا مرحبا مکی مدنی، مرحبا 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 مکی مدنی، مرحبا جھومو مرحبا مرحبا مکی مدنی، مرحبا 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 مکی مدنی، مرحبا 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 مکی مدنی۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله، نويت سنة الاعتکاف۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ، آپ سے روایت ہے، فرماتے ہیں خرجنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم بمکہ تھا، کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ مکرمہ کی گلیوں میں سے گزر رہے تھے، فَمَسْتَقْبَلَهُ جَبَلٌ وَلَا شَجَرٌ إِلَّا وَهُوَ يَقُولُ السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ فرماتے ہیں ہم جس بھی درخت اور پتھر کے پاس سے گزرتے تھے وہ یہی کہتا تھا السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ امام مسند فرماتے ہیں سنگو شجر سلام کو حاضر ہے السلام، سنگو
شجر سلام کو حاضر ہے السلام، کلمے سے تر زبان درخت و حجر کی ہے، کلمے سے تر زبان درخت و حجر کی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ عظیم محدث، زبردست مفسر، مبلغ اسلام، 2 لاکھ غیر مسلموں کو دین اسلام میں داخل کرنے والے، کلمہ پڑھانے والے عظیم محدث حضرت علامہ ابن جوزی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت علامہ ابن نعمان رحمت اللہ تعالی علیہ کی قسمت چمکی، آپ کو خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تشریف لے جا رہے تھے۔ علامہ ابن نعمان رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے آگے بڑھ کر پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے پیارے ہاتھوں کو بوسہ دیا، چوما اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ تو فرمایا فلاں شخص سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسے بلند رتبہ، محبوب خدا، امام الانبیاء، 2 جہاں کی آقا ہیں، آپ فلاں سے ملنے جا رہے ہیں؟ یعنی چاہیے تو یہ کہ وہ آپ سے ملنے کے لیے حاضر ہو جائے۔ تو پیارے اور آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جلال بھرے انداز میں فرمایا، اے ابن نعمان ادب کرو، وہ شخص ہمارا میلاد مناتا ہے۔ یہ سن کر علامہ ابن نعمان رحمت اللہ تعالی علیہ کچھ سنبھلے اور عرض کیا، اے روز قیامت شفاعت فرمانے والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری جان آپ پر فدا ہو، اس کے میلاد منانے کے سبب آپ اس سے بہت خوش ہیں؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لب ہائے مبارک جنبش کرنے لگے، رحمت کے پھول جھڑنے لگے اور الفاظ کچھ یوں ترتیب پائے، من فرحنا فرحنا بھی، جو ہم سے خوش ہوتا ہے ہم بھی اس سے خوش ہو جاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ سندھی شاعر نے بڑی پیاری بات کہی ہے، فرماتے ہیں، واہ مدینے وارا واہ مدینے وارا واہ مدینے وارا واہ مدینے وارا، تو جا عاشق پیا ملہائن تھا میلاد سارا، واہ مدینے وارا واہ مدینے وارا واہ مدینے وارا، مرحبا آقا جی آمد، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا آقا جی آمد، مرحبا یا مصطفیٰ، واہ مدینے وارا واہ مدینے وارا واہ مدینے وارا، جاؤ واہ مدینے وارا واہ مدینے وارا۔ اے عاشقان رسول، الحمدللہ ماہ مبارک، ماہ نور یعنی ماہ ربیع الاول، چونکہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا مہینہ ہے، اسی لیے اس ماہ مبارک کے تشریف لاتے ہی پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں میں خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ بوڑھا ہو یا جوان، ہر حقیقی مسلمان گویا دل سے بول اٹھتا ہے، واہ مدینے وارا واہ مدینے وارا واہ مدینے وارا واہ مدینے وارا، تو جا عاشق پیا ملہائن تھا میلاد سارا، واہ مدینے وارا واہ مدینے وارا واہ مدینے وارا۔
اردو میں کہیں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ، آپ نے کیا خوب بات کہی ہے کہ نثار تیری چہل پہل پر ہزار عیدیں ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل پر ہزار عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا، زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا، تو نعمتیں جن کی کھا رہے ہیں انہی کے ہم گیت گا رہے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اس مبارک مہینے کی برکتیں نصیب فرمائے، ہم بھی جشن ولادت کی خوشی میں چراغاں کریں، گھر سجائیں، گلیاں سجائیں، خوب تلاوت قرآن کریم کریں، درود پاک کی کثرت کریں، ذکر محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفلیں سجائیں، گناہوں سے بچتے ہوئے شریعت کے دائرے میں رہ کر خوب دھوم دھام سے میلاد منائیں۔ یہ سب اخلاص کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کریں گے تو انشاءاللہ الکریم دین و دنیا کی بے شمار برکتیں حاصل ہوں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اے عاشقان رسول، جب مزاج عشق یہی ہے کہ بات بات میں ذکر محبوب کیا جائے، اب تو پھر ہے ہی ذکر محبوب کا مہینہ۔ یہ تو وہ مبارک مہینہ ہے جس کے چاند نظر آتے ہی وہ سہانی گھڑی یاد آنے لگتی ہے جب مکہ مکرمہ پر نور چھایا ہوا تھا، ستارے زمین کی طرف مائل تھے، جہان میں روشنیاں پھیل رہی تھیں، آسمانوں کے دروازے کھول دیے گئے تھے، فرشتے قطار در قطار حاضر ہو رہے تھے، مشرق و مغرب اور کعبے کی چھت پر جھنڈے گاڑ دیے گئے تھے کہ عین صبح صادق کے وقت حضرت آمینہ کے مکان عالی شان میں ایک نور چمکا، عالم کفر میں ایک کھلبلی مچ گئی، کسرا کے محل پر زلزلہ آ گیا، 14 کنگرے گر گئے، ایران کا آتش کدہ جو 1000 سال سے روشن تھا وہ بجھ گیا، دریائے ساوا خشک ہو گیا، کعبے کو وجد آ گیا، بت سر کے بل گر گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاند سا چمکاتے چہرہ نور برساتے ہوئے دنیا میں تشریف لے آئے۔ زلزلہ آ گیا قصر کسریٰ میں آج، زلزلہ آ گیا قصر کسریٰ میں آج، خوش ساوا ہوا آ گئے مصطفیٰ، مرحبا مرحبا ہر طرف ہے صدا، آ گئے مصطفیٰ۔ سبحان اللہ۔ اے عاشقان رسول، اس ماہ مبارک ربیع الاول کے آتے ہی سہانی نورانی گھڑیوں کی یاد آنے لگتی ہے۔ اس مبارک مہینے میں تو ہمارے آقا، ہمارے مولا، محبوب خدا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تھے۔ امام اہل سنت نے کیا خوب کہا کہ جس سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان
بھی یہی ہے، مزاج عشق بھی یہی ہے کہ بات بات پر ذکر محبوب کیا جائے۔ تو بتائیے اس ماہ مبارک میں عشاقان رسول جھوم جھوم کر ذکر محبوب کی محفلیں کیوں نہ سجائیں؟ کیوں اس مہینے میں گھر گھر چراغاں نہ ہوگا؟ ہاں ذکر محبوب ہوگا، ضرور ہوگا۔ جشن ولادت کی خوشی میں ہم خوب تلاوت بھی کریں گے، درود پاک کی کثرت بھی کریں گے، گھر بھی سجائیں گے، چراغاں بھی کریں گے، اور ذوق و شوق کے ساتھ محافل میلاد بھی سجائیں گے، اپنا ظاہر و باطن بھی سجانے کی کوشش کریں گے، اور جھوم جھوم کر آمد مصطفیٰ کے نعرے بھی لگائیں گے۔ سرکار کی آمد، آقا کی آمد، داتا کی آمد، حضور کی آمد، نور کی آمد، طہا کی آمد، یاسین کی آمد۔ مرحبا مرحبا مرحبا۔ امیر سنت نے کتنی پیاری بات کہی ہے، آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، احمد مجتبی مرحبا مرحبا، آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، احمد مجتبی مرحبا مرحبا۔ اے عاشقان رسول، ہمارے آقا و مولا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد پاک ہے۔ ہر گھر سجائیے، گلیاں بھی خوب سجائیے، خوب دھومیں مچائیے۔ الحمدللہ عموماً عاشقان رسول کی تقریباً ہر مسجد میں محفل میلاد سجتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کوشش کیجئے کہ کوئی امیر ہو یا غریب، ہر عاشق رسول اپنے گھر میں بھی محفل میلاد کا اہتمام کرے۔ جن کو اللہ پاک نے استطاعت دی ہے وہ چاہے تو بڑے پیمانے پر محفل پاک کا خوب اہتمام کریں، اور جو غریب ہے وہ بھی اپنی استطاعت کے مطابق گھر میں محفل پاک کا اہتمام کریں۔ چاہے مختصر سا پروگرام کر لیں مگر محفل میلاد لازمی سجائیں۔ بھلے گھر کے خود ہی افراد جمع ہو جائیں اور گھر کے محارم آپس میں بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھی پڑھیں، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک نعتیں بھی پڑھیں۔ اس سے بھی الحمدللہ رب العالمین محفل میلاد کا اہتمام ہو جائے گا۔ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے استطاعت دی ہے وہ اپنی استطاعت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی محفل سجائیے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اپنے گھر میں جہاں سہولت ہو پردے کے ساتھ اہتمام کیجئے، گلی محلے کے زیادہ نہیں تو 8-10 اسلامی بھائیوں کو دعوت دے لیجئے۔ محلے کی مسجد کے عاشقان رسول امام صاحب کی خدمت میں عرض کیجئے، انشاءاللہ الکریم وہ ذکر محبوب کے لیے منع نہیں کریں گے۔ مختصر تلاوت ہو، 1-2 نعتیں پڑھ لیجئے، امام صاحب 15 سے 20 منٹ کا بیان کر دیں۔ اگر امام صاحب یا کسی عاشق رسول مبلغ کی ترکیب نہ بھی بن پائے تو بھی مشکل نہیں، شیخ طریقت امیر اہل سنت کا رسالہ صبح بہارا، اسی طرح مکتبۃ المدینہ کے کئی اور رسائل ہیں، مثلا سیاہ فام غلام، بھیانک اونٹ، بڈھا پجاری، نور والا چہرہ، نور کا کھلونا، عاشق میلاد بادشاہ، ان میں سے کوئی بھی رسالہ یا شان مصطفیٰ پر 12 بیانات والی مختصر کتاب حاصل کر لیں اور اپنے گھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی محفل سجائیں۔ انشاءاللہ الکریم سارا سال گھر میں خیر و برکت کا نزول ہوتا رہے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جشن ولادت رحمتوں والا جشن ولادت، آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، احمد مجتبی مرحبا مرحبا، خاتم الانبیاء مرحبا مرحبا، پیر
پیر صاحب کی بس اپنے جو مریدوں کے بارے میں محبت ہے نا، تو یہی بات بس دل پہ لگ جاتی ہے کہ جتنا بھی ہو جائے، جیسے پیر صاحب اپنے مریدوں کے بارے میں بس جو ہے نا ہمیشہ میٹھی میٹھی باتیں نکالتے ہیں. پہلے رب الاول سے میرے گھر پہ چراغاں ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آگے بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ہمت دی، توفیق دی، تو آگے بھی انشاءاللہ اس سے اور بہتر کریں گے. میرے نیت یہ کہ انشاءاللہ میں اپنے گھر پہ بھی انشاءاللہ اپنا میلاد کراؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ. مدنی مذاکرہ ایک ایسے تربیت ہے، آپ بالکل بدل جاتے ہیں، بندگی ملتی ہے، ایک خلوص ملتی ہے، ایک خالق کی طرف رجوع ہو جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایک محبت ہو جاتی ہے، قربت ہو جاتی ہے انسان کو. ویسے تو عام آپ زندگی گزار سکتے ہیں، لیکن ایک خاص زندگی کی طرف آپ جاتے ہیں تو میرے خیال میں اس سے زیادہ تربیت آپ کو بالکل نہیں ملے گی جس طرح یہاں دعوت اسلام مل رہے ہیں نا. یہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کا یہ جو سال ہے، یہ 1500واں سال ہے. تو اس سال کو انشاءاللہ ہم اس بار بھرپور میلاد شریف منائیں گے، اور ہم اپنے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت مبارک پڑھیں گے اور اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ. محمد شہباز، میں بلوچستان کے ضلع جعفر آباد سے آیا ہوں. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہو اور ہم اہل سنت والے خوشیاں نہ منائیں، یہ ممکن ہی نہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا. تو یہاں پہ جو چراغاں دیکھا، دل کو بہت ہی سکون محسوس ہوا، دل باغ باغ ہو گیا. الحمدللہ پہلے بھی ہم مناتے آ رہے ہیں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. چونکہ میرا تعلق جو ہے وہ ایک چھوٹے سے گاؤں سے ہے، تو ہمارے گاؤں میں ٹوٹل گھر بھی 5 ہیں، اور 5 گھروں میں الحمدللہ الگ الگ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پروگرام ہم منعقد کرواتے ہیں، اور تمام جو گاؤں کے گھر ہیں ان پہ چراغاں ہوتا ہے. ہمارے بلوچستان کے عاشقان رسول الحمدللہ ان کو پورا سال ہی تڑپ ہوتا ہے کہ ماہ ربیع الاول کب آئے گا اور ہم 3 دن در مرشد پہ حاضر ہوں گے. الحمدللہ عز و جل یہاں جب آتے ہیں تو اس کا ہمیں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے وہ ایریاز جہاں پہ پہلے ہمارے جلوس میلاد نہیں ہوتے تھے، جہاں پہ اجتماع میلاد نہیں ہوتے تھے، جہاں پہ لائٹنگ نہیں ہوتی تھی، تو الحمدللہ عز و جل یہاں عاشقان رسول جب آتے ہیں تو ایسی ایریاز میں ہمارے جلوس میلاد شروع ہو جاتے ہیں، اجتماع میلاد شروع ہو جاتے ہیں. پھر ان ایریاز میں، ان دیہاتوں میں، ان گوٹھوں میں الحمدللہ مساجد میں، گلیوں میں، گھروں میں لائٹنگ کا سلسلہ بھی الحمدللہ ماہ میلاد میں الحمدللہ شروع ہو جاتا ہے. ہمارے پورے بلوچستان سے 5,500 اسلامی بھائی الحمدللہ عاشقان رسول یہاں تشریف لائے ہیں. یہاں کا ہمیں ماحول بہت پسند ہے. میں فرسٹ بار میں آیا ہوں، تو فرسٹ بار میں آیا تو نیت میں نے کہا کیا ہوگا کیا نہیں، دوستوں نے تیار کر لیا. تو آنے کے بعد مجھے پتہ چلا کہ مدنی چینل اصل ہے کیا اور ان کا کام کیا ہے. وہاں پہ تو ہم بولتے تھے یار یہ لوگ ایسے ہی شاید بالفرض جو ذہن میں آ جاتا تھا. تو یہاں آنے کے بعد مجھے پتہ چلا کہ یہ کتنا پیارا کام کریں اس دین کے لیے، لوگوں کے لیے، لوگوں کی اصلاح کے لیے، سب کچھ A to Z مجھے یہاں پہ آ کر معلوم ہوا ہے کہ واقعی دعوت اسلامی کچھ کر رہی ہے. یوم دعوت اسلامی الحمدللہ آ رہا ہے تو بلوچستان میں بھی اس کو الحمدللہ بھرپور انداز سے الحمدللہ منایا جاتا ہے، اور انشاءاللہ اس سال مزید انشاءاللہ اس کو بہتر انداز سے انشاءاللہ منائیں گے، اور 3 دن کے قافلے انشاءاللہ اس سلسلے میں انشاءاللہ ہم بلوچستان سے سفر کرائیں گے انشاءاللہ الکریم. ماشاءاللہ. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. چودہ سو 47 ہجری کے ربیع الاول شریف کی آج چھٹی شب ہے. اس مناسبت سے ضیاء درود السلام رسالہ ہے مکتوب مدینے کا، اس میں سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 6. جبریل علیہ السلام نے مجھ سے عرض کی کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے، اے محمد کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ تمہارا امتی تم پر 1 سلام بھیجے اور میں اس پر 10 سلام بھیجوں؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. نویت سنت الاعتکاف، جب کبھی مسجد میں داخل ہو تو اعتکاف کی نیت ضرور کر لیا کریں، ثواب ملے گا انشاءاللہ. مدنی مذاکرے میں
ہو سکتا ہے کچھ نہ کوئی نیتیں کی ہوں گی آپ نے، مزید نیتیں ہو سکے تو بڑھا لیں، ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، دوسروں کو اشارے کرنے، خود کشادہ ہو کر انہیں پھیل کر دوسرے کو تنگ ہو کر بیٹھنے پر مجبور کی بغیر، دیوار وغیرہ سے ٹیک لگائے بغیر اللہ رب العزت کی رضا کے لیے توجہ سے دینی باتیں سنوں گا. جب جب صلو علی الحبیب سنوں گا کوشش کر کے بلند آواز سے درود شریف پڑھوں گا. مجبوری نہ ہوئی تو صلاۃ السلام کے بعد ہی اپنی جگہ چھوڑوں گا. ختم ہونے کے بعد آگے بڑھ کر عیسائی بھائیوں سے سلام و مصافحہ کرنے اور آئندہ کے لیے بھی کچھ نیکی کی دعوت یہاں آنے وغیرہ کی دے کر ثواب کا حقدار بنوں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. آپ سوالات کیجیے، ہر سوال کا جواب بھی بالصواب یعنی درست دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی. بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، بھول ہونے کی صورت میں مجھے قبول کرتا پائیں گے انشاءاللہ الکریم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. آج 7ویں رات ہے. اچھا، اللہ اکبر. آج وہ میں 6 بول گیا، آج 7ویں رات ہے ربیع الاول شریف کی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. یا سیدی اس وقت ہم کشتی میں ہیں، جلوس میلاد کا سلسلہ ہے، کثیر تعداد میں عاشقان رسول ہمارے ساتھ ہیں. جب بھی کشتی میں عموماً بیٹھتے ہیں اور کراچی سے جب کسی کشتی میں بیٹھ کر جاتے ہیں تو یہ ذکر ضرور ہوتا ہے کہ امیر اہل سنت نے کشتی میں حج کا سفر کیا تھا. تو حضور اس سفر کا کوئی واقعہ اگر آپ سنا دیں، اور وہ سفر آپ کا کیسا گزرا اس بارے میں کچھ بات ہو. اور اس میں ایک آپ نے کلام بھی لکھا تھا، خوشا جھومتا جا رہا ہے سفینہ، پہنچ جائیں گے انشاءاللہ مدینہ. تو وہ کلام لکھنے کی کیا کیفیت تھی؟ اگر اس کلام کا ایک شعر اگر آپ طرز میں بھی سنا دیں تو بڑی مہربانی ہوگی. کشتی تو چھت چھوٹی ہوتی ہے نا، وہ اسٹیمر سفینہ جس کو بولتے ہیں، بڑا سفینہ تھا جس میں بالکل شاید سینکڑوں یا ہزاروں افراد سما جاتے ہوں گے. کافی اچھا خاصا تو اس میں اسٹاف ہوتا ہے. تو وہ ایک بار ضرور ہم نے سفر کیا ہے الحمدللہ سفینہ مدینہ سے. خیر وہ بھی ایک یادگار سفر تھا، اور مجھے جو یوں تو ظاہر اس میں تو ہر لمحہ یادگار، ایک نیا مطلب سفر تھا. یہ پہلے کبھی کیا تھا نہ بعد میں کیا ہے سفینے کا سفر. 1 ہفتہ تقریباً لگا تھا اس میں. تو جب وہ میقات قریب آتا ہے سفینے میں تو اعلان کیا جاتا ہے. اب تو آج کے سفینے ہمارے پاکستان میں تو نہیں چل رہے، باہر ملکوں میں شاید چلتے ہوں گے. تو جب وہ میقات قریب آ رہا تھا تو اس وقت اعلان ہوا، احرام باندھ لیا حاجی صاحبان. تو ہم لوگ جو ہیں وہ احرام باندھے، اور جدھر دیکھو حاجی صاحبان جو تھے احرام باندھ کر، اور ہم لوگ گھومتے تھے اور لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. بس وہ مناظر بھولتے نہیں ہیں نا، روح پرور منظر وہ تھا کہ بس زندگی میں ایک باری دیکھا، پھر دیکھنے کی تمنا تو ہے لیکن بظاہر کوئی اسباب نظر نہیں آ رہے، سفینے ہی بند ہوئے. اور بھی مطلب وہاں 2 مسجدیں تھیں، مسجد ہی بولتے ہیں عام طور پر سے، یہ شرعی مسجد ہوتی نہیں ہے جو مطلب احکام ہوتے ہیں اس کے. تو جائے نماز ایک مسجد میں ہم لوگ مطلب وہاں نمازیں پڑھاتے تھے، اور 5 نمازیں. 7 یا 8 دن کا سفر تھا وہ، اور حاجیوں کی تربیت کرتے تھے. حاجی جمع ہوتے تھے اور اس میں الحمدللہ ان کی تربیت کرتے تھے. پھر ان دنوں یہ آڈیو کیسٹ کا دور تھا، تو حج کے جو میرے
بیانات یا دیگر بیانات یہ کشتی یہ سفینے والے وہ ترکیب اسلامی بھائیوں نے بنائی تھی. یہ سب عاشقان رسول ہوتے ہیں عام طور پہ. بڑا ویلکم کیا, بہت خوش ہو رہے تھے مجھ سے مل کے. وہاں مطلب یہ بیانات بھی میرے چلتے تھے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. سمجھو سفینے پر ایک طرح سے دعوت اسلامی آ گئی تھی سمجھے, عارضی طور پر. بڑا پر لطف سفر تھا. تو اسی سفینے میں بیچ میں اب کس دن ہوا یا بہرحال ذہن بنا میرا, تو پھر وہ میں نے یہ کلام لکھا تھا. خوشا جھومتا جا رہا ہے سفینہ, پہنچ جائیں گے انشاءاللہ مدینہ. اس طرح اس کے کچھ اشعار ہیں. لو آیا کہ اب آیا جدے کا ساحل, اب آئے گا مکہ, اب آئے گا مکہ, چلیں گے مدینہ, اب آئے گا مکہ, چلیں گے مدینہ. تو یہ جدہ شریف تک کا سفر تھا. اس میں بحری سفر, اور پھر یہ کہ جدہ شریف سے مکہ مکرمہ بائی روڈ, تو مدینہ طیبہ بھی بائی روڈ ہی سفر ہوا تھا. الحمدللہ اللہ پاک قبول کرے. بڑا یادگار سفر تھا. اور وہ کرو جو تھا وہاں کا, کرو بولتے ہیں اس کے اسٹاف کو, ماشاءاللہ انہوں نے بھی بڑی خدمت کی, بڑا تعاون کیا. الحمدللہ بہت تعاون کیا میرے ساتھ, بلکہ ہمارے قافلے کے ساتھ. اللہ ان کو بھی جزائے کر دے. خدا جناب کون اس میں زندہ ہوگا کون نہیں ہوگا. ایک ہاں یاد آیا, ایک آدمی جو تھا اس میں کرو کا بولنے والا آدمی تھا ذرا بس بہت, اس نے مجھ سے کہا کہ میں آپ کو کافی برا بھلا بولا کرتا تھا, آپ کا بہت مخالف تھا, لیکن آپ کا یہ انداز دیکھ کر اور یہ عشق و مستی بھرے معاملات دیکھ کر مجھے معاف کر دیں, میں توبہ کرتا. میں نے معاف, اس نے بیچارے نے مجھے معافی مانگی. کچھی مہمان تھے, اللہ ان کو بھی غریق رحمت کرے, خوش رکھے, آباد رکھے, حیات ہیں تو. اور کیونکہ اب وہ میری عمر کے شاید ہوں گے یا کچھ کم ہوں گے, ظاہر ہے کہ بڑھاپا تو زندہ بھی ہوں تو بڑھاپا آ گیا ہوگا. تو بہرحال ان لوگوں نے بڑی خدمت کی. ایک یاد آ گیا مجھے یادگار واقعہ کہ یہ دیکھ کر خالی, کیونکہ اپنا تو انداز عشق رسول والا ہوتا ہے دیوانوں کا, تو ماشاءاللہ نعتیں پڑھنا, تو رونا دھونا, تو تڑپنا مچلنا, مدینہ مدینہ کرنا, تو یہ آدمی کی توجہ لیتی ہے یہ چیزیں. تو اس طرح اس کی غلط فہمیاں دور ہو, خالی دیکھ کر ہی غلط فہمیاں دور ہو گئی. اور سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑی, نہ اس نے کوئی اعتراض کیا نہ کچھ پوچھا. سمجھ آ جاتی ہے کہ بعض لوگ نے بڑے سعادت مند لوگ ہوتے ہیں. میں ایک دور تھا کہ وہ پیدل میں جاتا تھا تو یہاں سے جوتے اتار کے جاتا تھا. جب حج پہ جاتا تھا نا, کہیں بھی جوتے نہیں پہننے, سمجھے, ایئرپورٹ تک ننگے پاؤں. ہاں جہاں واش روم وغیرہ اندر چھوڑے کے, یہ تو پاؤں تو بچانے نا اپنے گندگیوں وغیرہ سے. یا اور مسجد نبوی مسجد کریم میں بھی پانی کی بوتل وغیرہ بڑی رکھنی, پاؤں دھو کے داخل ہونا, یہ تو ضروری ہے. تو خیر, تو اس طرح مطلب یہ کہ وہ بعض عرب تھے وہ مجھے جدہ میں ملے, جدہ شریف کے ایئرپورٹ میں, اور انہوں نے بولا کہ یہ آپ ننگے پاؤں اس میں کیا حکمت ہے. تو بڑے سعادت مند تھے وہ, یہ بتا دوں آپ کو, بڑے سعادت مند تھے. تو میں نے جب ان کو کہا نا کہ کوہ طور پر موسیٰ علیہ السلام جب پہنچے تو اللہ پاک نے فرمایا فَخْلَعْ نَعْلَكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ المقدس طویٰ, إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طویٰ. اے موسیٰ اپنے نالین, اپنی جوتے شریف جو ہے اتار دو, بے شک تم مقدس وادی طویٰ میں ہو. تو جب یہ کہ وادی طویٰ جو موسیٰ علیہ السلام نے منسوب ہے, وہ موسیٰ علیہ السلام
کو नाले ने पाक उतारने का हुक्म हुआ तो आप बताइए कि मक्का मदीना क्या है, मदीना क्या है। पर उसकी समझ में आ गया, माशा अल्लाह, बड़े मेरे का सादतमंद पहले था, बिल्कुल यानी कि मुतमईन हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस तरह की यादगार हिकायात वाक़यात हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह जो याद करने बैठे तो शायद और भी आए याद, मतलब कि बाद सादतमंद भी मिलते थे, बाद अजीब व गरीब भी मिलते थे। तो है मतलब दुनिया है, रंग रंग की दुनिया, अपनी अपनी सोचें, लेकिन जो सादतमंद है वो सही, वो खुश नसीब है। जिसको इश्क समझ में आता है वो कामयाब है। इश्क दे चलते ही नंबर ले गए, अक्ल मन्ना है वही उम्र गालियां, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सोशल मीडिया के ज़रिए सवाल मौसूल हुआ है। सवाल कर रहे हैं कि जल्दी जमात में शामिल होने के लिए अक्सर आस्तीन के बटन खुले रह जाते हैं, क्या इस तरह नमाज में कोई फ़र्क पड़ता है? और ये भी इरशाद फरमा दें, क्या नमाज के दौरान ऊपर चढ़ी हुई आस्तीन को नीचे कर सकते हैं या नहीं? अगर कोई आस्तीन आधी कलाई से ऊपर चढ़ी हुई है और इस हाल में नमाज शुरू की तो नमाज मकरूह तहरीमी है। तो नमाज तो इसकी मकरूह तहरीमी हो गई। अब ये अगर अमल कलील के जरिए उतार सकता है तो बेशक उतार दे, उस फेल को जारी ना रखे, लेकिन वो मकरूह तहरीमी हो चुकी नमाज। और आधी कलाई से ऊपर और आधी कलाई से नीचे अगर चढ़ी हुई है तो ये मकरूह तंज़ीह है ना, ये मकरूह तंज़ीह है। या मकरूह तहरीमी जो होती है, जो फेल होता है वो नाजायज़ और गुनाह होता है, और मकरूह तंज़ीह जो फेल होता है, जो काम होता है, तो वो नापसंदीदा होता है, उससे बचना मुनासिब होता है, उसमें गुनाह नहीं होता। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अच्छा, बटन खुले रह गए, जैसे आपने ये शायद जल्दी में वो आस्तीनों के बटन अक्सर खुले रह जाते हैं, तो अब ये कि ये एक मतलब अंदाज जो है ये नामुनासिब अंदाज है। नमाज मकरूह होगी ये नहीं बोल रहा मैं, अंदाज नामुनासिब कि आप किसी मुअज़्ज़ज़ शख्स के पास जाएंगे, अफसर के पास जाएंगे, दावत पे जाएंगे, ससुराल में जाएंगे, तो किस अंदाज में जाएंगे? तो आप सब समझते, मेरा ख्याल समझाने की जरूरत नहीं है। बेहतर से बेहतरीन हुलिया अब बनाएंगे, टप बनाएंगे और अब जाएंगे। तो अब अल्लाह की बारगाह में हाजिर होते वक्त गेटअप कैसा होना चाहिए, हुलिया कैसा होना चाहिए? तो इसलिए वो नमाज के लिए खुज़ू ज़ीनतकुम इंद कुल्ली मस्जिद, ये आयत मुबारक है कि नमाज के लिए जीनत लो। तो इसमें यह कि अच्छा लिबास हो, मतलब सुन्नत के मुताबिक हो, अच्छा लिबास हो, इमामा पहनते हैं तो अच्छा इमामा हो, उम्दा इमामा हो, और यानी कि खुशबू लगाए, ये भी शामिल है इसमें। मुस्तहब है कि नमाज के लिए खुशबू लगाई जाए। मस्जिद की हाजिरी की नीयत भी खुशबू में की जा सकती है। जब हम मस्जिद में जा रहे हैं कि फरिश्तों को भी, बाज़ फरिश्तों को है ना, बाज़ फरिश्तों को खुशबू से फ़र्क, बाज़, सबको नहीं, शायद भूल गया मैं, है फरिश्तों का भी तज़किरा है। दोबारा मुसलमानों को तो फ़रहत होती है जनरली, अब किसी को इससे एलर्जी हो तो वो अशाज़ कल मादूम है ना, बहुत थोड़ा होता है तो ना होने के बराबर है। हाँ, आपको पता है कि आपकी खुशबू से इसको तकलीफ है जो ये हम बैठे हुए, तो फिर इससे मतलब तरकीब बना लेगा, तो लग गई है तो इजाला हो नहीं सकता, जगह बदल दें आप, इनको ना कहें कि आप उधर चले जाओ, आप खुद आगे पीछे हो जाएं माजरत करके कि आपको तकलीफ हो रही है। तो ये तो है, मतलब तकलीफ तो देनी नहीं है, राहत पहुंचानी है। तो इस तरह मतलब है कि खुशबू लगाने जनरली लोगों को मजा आता है, लुत्फ आता है। बाकी सब हो अल्लाह के लिए कि लोगों को मुतासिर करने के लिए उम्दा खुशबू लगाई या खुशबू लगाई। तो ये इमाम गजाली ने लिखा है कि मुर्दार की सरांड की तरह, मरे हुए इंसान की बदबू की तरह वो क़यामत में होगी। मुर्दार, हाँ मुर्दार मैंने खाली इंसान नहीं है ना, बल्कि जो भी है ज़बह करके जो ठंडा हुआ ना वो भी मरा हुआ तो है, लेकिन इसको मुर्दार नहीं कहते, जो वैसे अपने आप मर जाता है जैसे, तो वो मुर्दार है। सल्लु
صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. تو اچھے گیٹ اپ میں نماز میں جانا چاہیے. تو یہ آستین ہے اگر کھلی ہے بٹن تک نہیں, تھوڑا یہ مڑا ہوا ہے, تھوڑا یہاں مڑا ہوا ہے, تو اس طرح لوگ اپنے اچھا نہیں ہے یہ سب سیٹ کر کے. لیکن اب اگر جماعت جا رہی ہے تو پھر یہ مجبوری ہے کہ جیسا بھی ہے آپ نے مکروہ تحریمی کی اجازت نہیں دے رہا ہوں, لیکن یہ اگر آستین بند کرتے ہیں تو امام سلام پھیر لے گا تب جماعت پکڑے. یہ جماعت واجب ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. یہ سنا تھا میں نے کہ بعض عیسائی بھائی یہ بہت پہلے سنا تھا کہ وہ جماعت جا رہی ہوتی ہے, جماعت کھڑی ہو چکی ہے, اب مزے سے امام باندھ رہے ہیں, سیٹ کر رہے ہیں, ٹپ ٹاپ کر رہے ہیں. تو یہ نہیں کرنے کا, یہ سب پہلے ہونا چاہیے. نماز جماعت شروع ہو گئی تو جلدی جلدی وہ اس میں شامل ہو جائے جماعت میں, اب تاخیر نہ کرے. بعض لوگ رکوع کا انتظار کرتے ہیں, یہ بھی نہیں ٹھیک, شامل ہو جائیں. تراویح میں بیٹھے رہتے ہیں کہ امام صاحب رکوع میں جائیں گے تو بھاگ بھاگ کے اس میں شریک ہو جائیں گے, بھاگ بھاگ سے جلدی جلدی شریک ہو جائیں, رکوع میں چلے جائیں گے. تو یہ نہیں ٹھیک. بہار شریعت میں اس کی مذمت کرتے ہوئے اس انداز کی وہ آیت مبارکہ کوٹ کی ہے حضرت مولانا امجد علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے, اذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالى. یہ منافقین کی صفت بتائی کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو مرے جی سے, ہارے جی سے, سستی کے ساتھ. تو یہ سستی کے ساتھ نہیں بلکہ چستی کے ساتھ ہم کو نماز کے لیے بڑھنا ہے آگے, اور نماز پڑھنی ہے. رکوع کا انتظار نہیں کرنا. جس کیفیت میں امام صاحب ہیں کہ اب تو امام صاحب کا وہ سجدے میں چلے گئے, اب تو رکعت تو گئی, تو انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سجدہ اللہ کو کر لیں, اب ان کے ساتھ رکعت نہیں ملے گی. سجدہ تو ایک مطلب اچھا ہی کام کیا نا آپ نے, امام کے ساتھ شامل ہو جائیں, انتظار نہیں کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ہر پیر کو روزہ رکھتے تھے. جب اس کی وجہ دریافت کی گئی تو فرمایا, اسی دن میری ولادت ہوئی اور اسی روز مجھ پر وحی نازل ہوئی. دنیا بھر میں استقبال ربیع الاول منایا جا رہا ہے, اور اس سال جو ربیع الاول ہے وہ 1500واں جشن عید میلاد النبی دنیا بھر میں دھوم دھام سے منانے کی ترکیب کی جا رہی ہے. اس وقت انڈونیشیا کے اندر موجود ہے, اور انڈونیشیا کا شہر ہے بیرن, اور بیرن کے ساتھ لاؤت یعنی سمندر ہے, اور اس سمندر میں استقبال ربیع الاول کے تعلق سے الحمدللہ جلوس میلاد کی ترکیب بن رہی ہے. یہ گاؤں والے, علاقے والے, شہر والے ہمارے ساتھ ہیں. انشاءاللہ مرحبا یا مصطفیٰ کے نعرے لگاتے ہوئے ہم سمندر میں جائیں گے, کشتیوں میں جائیں گے. سرکار کی آمد, کی آمد, آقا کی آمد, اتار کی آمد. محفل مصطفیٰ کی سجائیں گے ہم, مصطفیٰ کے ترانے سنائیں گے ہم, 1500 جشن منائیں گے ہم, 1500 جشن منائیں گے ہم. سرکار کی آمد مرحبا, دلدار کی آمد مرحبا, آقا کی آمد مرحبا, مکی کی آمد مرحبا, مدنی کی آمد مرحبا, اول کی آمد مرحبا, آخر کی آمد مرحبا مرحبا. 1500 جشن منائیں گے ہم, 1500 جشن منائیں گے ہم. کیا بات ہے, آقا کا چرچا کہاں نہیں ہے. انڈونیشیا ماشاءاللہ. میں کبھی سوچتا تھا کہ سب سے آبادی میں دنیا میں سب سے بڑا ملک ہے, مسلمان سب سے زیادہ انڈونیشیا میں. میں یہ سنا کرتا تھا, میں نے کہا, اور سوچتا تھا کہ یار ان کی لینگویج, ان کے پھر وہ الگ تھلگ لوگ ہیں, ان میں پتہ نہیں کیا ہو رہا ہوگا, وہ دعوت اسلامی کیسے پہنچے, یعنی کہ کوئی امپوسیبل لگ رہا تھا مجھے کہ یار اس میں کیسے ہم پہنچے. اللہ نے دیکھو یہاں بھی پہنچا دیا انڈونیشیا میں. اور یہ سمجھو کہ سنی اسٹیٹ ہے, بہت سنیت ہے وہاں, اور ماشاءاللہ یہ حج پہ آتے ہیں یہ لوگ. حج میں دیکھتے تھے ہم, عمرے میں آتے ہیں, حج پہ آتے ہیں, لاٹ کے لاٹ آتے ہیں ان کے قافلوں کے قافلے. ماشاءاللہ وہ بڑے ایک ہی انداز پر بھلے والے ہوتے ہیں الحمدللہ.
यहाँ भी अब तो इनके काफिले चंद बार आए हैं रमजानों में, इत्तिकाफ वगैरह में, और अपने साईं भाई भी वहाँ पहुँचे हुए हैं और ये भी आते हैं और माशाअल्लाह काफिले भी सफ़र करते हैं। फैज़ान मदीना बना के नहीं, मुझे भी याद नहीं आ रहा वहाँ, हो सकता बन गया हो या महतुल मदीना बन गया हो, ये कोई होंगे साईं भाई जिम्मेदार, पता होगा, याद होगा तो बताएंगे। काम हो रहा है वहाँ दावत इस्लामी का, हफ्तावार इज्तिमा वगैरह तो हो रहे हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। लमजाती नज़ीरों का फी नज़ारे मिसले तो न शुद पैदा जाना जगराज को ताज तोरे सर सो जगराज को ताज तोरे सर सो है तुझको शहे तो सरा जाना है तुझको शहे तो सरा जाना। अमीर अहले सुन्नत आपको 1500वां जश्न विलादत मुबारक हो। पूछना ये था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुस्न जमाल कैसा था, इरशाद फरमा दीजिए। हुस्न जमाल मुस्तफा मरहबा सद मरहबा सद। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्न जमाल तो ऐसा था कि वो किसी शायर ने कहा ना, चांद की तरह उनको हम कहें तो मुजरिम है। हुस्न में चांद मशहूर है, लेकिन चांद की तरह उनको हम कहें तो मुजरिम है, क्योंकि उनकी चौखट पर चांद खुद सवाली है। और ये हकीकत है कि चांद में जो चमक दमक है ये नूर मुस्तफ़ा के तुफैल है। जैसे शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, या साहिबल जमाल या साहिबल जमाल या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बादल खुदा बुजुर्ग। तो ये किस्सा मुख्तसर, यानी कि ए तमाम इंसानों के सरदार, सबसे बेहतर इंसान, वो जिनके चेहरे अनवर की चमक दमक से, रोशनी से, नूर से चांद रोशन है। आपकी इस तौसीफ व सना, आपकी तारीफ तो हमसे मुमकिन ही नहीं। किससे मुमकिन है? कोई नहीं कर सकता। मुख्तसर ये कि अल्लाह के बाद अगर कोई अफजल है तो वो आप हैं। तो यूं मतलब इन सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरे अनवर जो है वो माशाअल्लाह प्योर वाइट नहीं है। प्योर वाइट होना ये हुस्न नहीं होता इतना। देखिए क्या मिसाल दी है हुस्न मली। अबियदु मुशरबुम बिल हमरा, गोरे गोरे थे लेकिन उसमें सुर्खी मिली हुई थी। जी जी, सफेद में सुर्खी, गोरा भी कहते हैं, इसमें सुर्खी माइल मतलब सुर्खी थी, इसमें मिली हुई थी। सफेद में सुर्खी मिली हुई थी। अबूरुएं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी वो मिली हुई थी, है ना। हाँ, ये ना कि अपना दो किबलों की यकजाई है। देखने वाले को ऐसा महसूस होता था कि मिली हुई है, लेकिन दरमियान में एक रग मुबारक थी। जी जी जी, रग मुबारक थी। रग मुबारक थी। जी हाँ, रग मुबारक थी जो इनको जुदा कर रही थी। लेकिन ये कि इनका मौलाना हसन रज़ा खान साहब ने लिखा ना कि इनके अबरू नहीं, दो किबलों की यकजाई है। इनके ये अबरू इसको बोलते हैं आँख के ऊपर। तो ये दो अबरू हैं, ये जैसे दो किबले हैं जो, और ये एक जगह जमा हो रहे हैं। तो इस तरह आपकी मिज़गा इसको बोलते हैं पलकों को। तो मिज़गा मुबारक, तो आपकी बीनी मुबारक नाक शरीफ को बोलते हैं। तो ये न ज़्यादा ऊंची न ज़्यादा दबी हुई, यानी हर हिस्सा जो था
दांत थे वो बिल्कुल मोती की, समझाने के लिए बोलना पड़ेगा ना, मोती को भी चमक दमक मिली कहाँ से, इन्हीं से तो मिली है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो दांत मुबारक कोई आगे पीछे हमारे जो टेढ़े पिल्ले कुछ भी नहीं, बिल्कुल सेट, यानी हर चीज सेट। वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमाने नफ्स जहां नहीं। अरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे मुकम्मल कंप्लीट हैं कि इनमें खामी होना, ऐब होना तो दूर की बात है, ऐब के बारे में सोचा भी नहीं सकता, तसव्वुर भी नहीं हो सकता। तो यूं मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरे अनवर जो था वो मतलब बहुत रोशन और नूरानी चेहरा, देखने वाले देखते रह जाते। वो हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्त जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दान अरब। यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न देखकर मिस्र की औरतों ने उंगलियां काट दी थी बेख्याली में, इतना मैं हो गई, मस्त हो गई देखकर। जब हटा था पर्दा तो नींबू इनके हाथ में दिया था या सेब दिया, दोनों, तो ये काटने का ऑर्डर हुआ तो उंगलियां सबकी कट गई, वो पता दर्द भी नहीं हुआ। तो मिस्र में यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न देख कर उंगलियां कटी, और मर्दान अरब जो वो देख कर नहीं, सिर्फ नाम पर सर कटा रहे हैं, और सर कटा रहे उंगली नहीं। तो हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्त जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दान अरब। दाढ़ी मुबारक पूरे चेहरे को भरी हुई। अच्छा, ये खत जहाँ तक बनाने का ताल्लुक है तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खत बनाने की हाजत नहीं थी, खुद ब खुद खत कुदरती तौर पर बना हुआ था। खत के गिरदे दहन वो दिलारा फबन, भूल गया, एक है, इनको नात खानों को सब याद होता है तकरीबन। खत के गिरदे दहन वो दिलारा फबन, सब्ज़े नहरे रहमत लाखों सलाम। भूल गया मैं मिस्र सानी। खत मुबारक खान देख रहे हैं, इंशाल्लाह याद आ जाएगा। खत जो खत मुबारक है तो ये ऐसा है कि मुंह मुबारक के दहन, इसको बोलते हैं मुंह को, है ना, फम भी बोलते हैं और दहन भी बोलते हैं। तो ये मुंह के यानी कि इर्द गिर्द जो खत के गिरदे दहन वो दिलारा फबन, सब जाए नहरे रहमत पे लाखों सलाम। गलती से सही पड़ गया था, ठीक मुतमिन नहीं था लेकिन सही निकला था अल्हम्दुलिल्लाह। तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खत मुबारक भी बस एक नहरे रहमत का सब्जा था। क्या शान है। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक आंखें, तो फिर इन पर तो मतलब किताबों में इतना लिखा है, तो आंखों की बीनाई तो कहाँ तक देख सकते थे ये, और दिल के अंदर आंखें तो पीछे से भी देखते थे। और मूसा अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह पाक की तजल्ली देखी मूसा अलैहिस्सलाम ने कोई दूर पर, तो इनकी आंखें में इतनी रोशनी आ गई, इतनी रोशनी आ गई, इतनी रोशनी आ गई कि अंधेरी रात में दूर काले पहाड़ पर काली चूंटी चले, और वो जो पांव उठाए ना अपने, तो कौन सा पांव उठाया ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम देख लेते थे। इतनी रोशन हो गई इनकी आंखें अल्लाह पाक की तजल्ली देखकर। अल्लाह पाक को किसी ने नहीं देखा, यानी बेदारी में सिर्फ सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही ने देखा, और किसी ने नहीं देखा। हम देखेंगे तो जन्नत में देखेंगे आका के साथ साथ इंशाअल्लाह, जिंदगी में कोई नहीं देख सकता, ये फाइनल है। अच्छा, तो जब तजल्ली देखी तो आंखों में इतनी रोशनी आ गई कि काली रात, अंधेरी रात में काले पहाड़ पर काली चूंटी चले, और जो कदम उठाए वो कौन सा कदम है ये नजर आ जाए। तो अब बताइए कि जिसने रब को देखा, जिस हबीब ने, कलीम और हबीब में तो बड़ा फर्क है, मूसा अलैहिस्सलाम कलीम है, ये हबीब है। तो इन्होंने जब रब को देखा तो इनकी रोशनी कितनी बढ़ गई होगी।
سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر. ہم یہ اپنے دل کو کر رہے ہیں. دل فرش، زمین کے نیچے بھی جو کچھ نظر آتا تھا، آسمانوں کے اوپر بھی جو تھا وہ سب نظر آتا تھا. ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں. عیاں من ظاہر. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سب دیکھتے تھے. دیوار کے پیچھے کیا یہ بھی دیکھتے تھے، اور چھت کے اوپر آر پار بھی کیا یہ بھی دیکھتے تھے. بادلوں کے اندر بھی کیا دیکھتے کیا ہے، آسمان کے اوپر بھی کیا ہے، سب دیکھ لیتے تھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. ہم گناہگاروں پہ دیکھ لیجئے میٹھی نظر سے بیڑا پار ہے کہ ہماری نظر تو اس قابل نہیں کہ ہم آپ کو دیکھیں. آپ ہم پر سیدھی نظر ڈال دیجئے، سیدھی نظر، بیڑا پار ہو جائے گا ہمارا، بخشے جائیں گے. ہم جنت میں سیدھے آپ کے پیچھے پیچھے چل پڑیں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. دیدار کے قابل تو کہاں میری نظر ہے، یہ تیری عنایت ہے جو رخ تیرا ادھر ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا. کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ. تیرے خالق حسن و ادا کی قسم. 1500واں جشن ولادت، آئے شاہ ختم نبوت، مرحبا صد مرحبا. آئے تاجدار رسالت، مرحبا صد مرحبا. صاحب عظمت و شان و شوکت، مرحبا صد مرحبا. آئے جہاں میں جانے رحمت، مرحبا صد مرحبا. سب سے بڑی اللہ کی رحمت، مرحبا صد مرحبا. آمینہ چمکی تیری قسمت، مرحبا صد مرحبا. گود میں آئی رب کی رحمت، مرحبا صد مرحبا. سر پہ سجا ہے تاج شفاعت، مرحبا صد مرحبا. کے صدقے پائیں گے جنت، مرحبا صد مرحبا. رب کے کرم سے کر کے شفاعت، مرحبا صد مرحبا. ہم کو دلوائیں گے جنت، مرحبا صد مرحبا. آہ حلیمہ تیرا مقدر، مرحبا صد مرحبا. گود میں انمول آیا گوہر، مرحبا صد مرحبا. آمینہ کے گھر آئے محمد، مرحبا صد مرحبا. ان کی خوشی کی کوئی نہیں حد، مرحبا صد مرحبا. مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ. مرحبا یا مصطفیٰ. حضور آج کل ایک ٹرینڈ چل گیا ہے کہ بارات اور ولیمہ ایک ساتھ ہو رہا ہے، جسے شلیمہ کا نام دیا جا رہا ہے، اور اس میں لڑکی والوں کی طرف سے شادی تصور کیا جاتا ہے اور لڑکے والے اسے ولیمہ کنسیڈر کرتے ہیں. اور سوشل میڈیا پر اس کو لے کر کافی بحث ہوتی ہے کہ بھائی ولیمہ تو شادی سے پہلے ہو ہی نہیں سکتا. حضور شریعت اس میں ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے، آپ ارشاد فرمائیں. ولیمہ جو ہے نا، یہ شادی میں پہلی رات گزار کر دولہا کے لیے سنت ہے کہ 2 دن کے اندر اندر یہ ولیمہ کر لے. 2 دن کے بعد کیا تو بھی ولیمہ نہ ہوا، اور اس سے پہلے شادی سے پہلے کرنا تو بس وہ خالی لوگ نام رکھ دیا، ولیمہ نہیں ہو. دعوت ہے شادی کی، لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا بیچارے، تو اس لیے وہ ولیمہ. اب شمیلہ کیا، شلیمہ کہتے ہیں اس کو. نہ دونوں مل کر خرچہ اٹھاتے ہوں گے، یہ شاید دونوں کرتے ہیں. بتا یہ اسی طرح ہوتا ہے. اچھا پہلے بھی یوں کرتے تھے لیکن اس کو شلیمہ نہیں کہتے تھے، پہلے بھی کرتے تھے. جی اگر مل جل کر اگر یہ شلیمہ کریں یا حلیمہ کریں، جو بھی حلیم سے حلیمہ، یہ جو بھی کریں شریعت سے نہ ٹکرا تو جائز ہے، ورنہ پھر
اگر شریعت سے ولیمہ بھی ٹکراتا ہو، ولیمہ میں بھی شریعت کے خلاف تو ہوتا ہے نا، گانے باجے مرد عورت کا اختلاط یعنی مکسچر، تو یہ تو ناجائز کام ہے نا، ایسے ولیمے میں تو جانا بھی جائز نہیں ہے جب گناہ ہو رہے ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ اچھا اب یہ کیا، یہ اگر یہ نام رکھ لیں جو یہ رکھتے ہیں شلیمہ یا جو بھی، کہ اصل میں اس کو بھی ولیمے کے طور پر کہتے ہیں، تو یہ بھی اس طرح کا سوال آتا ہے کہ کیا، ماشاء اللہ